أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم۔ ہاں جی، اس سورت کا خلاصہ ہم نے پڑھنا ہے۔ پہلے تو اس کا نام کا ربط لکھ لیں۔ پچھلی سورت فاطر میں تھا، فاطر السماوات والارض کی نعمتیں یاد رکھو۔ اب اس سورت میں ہے اے یاسین، سب سے بڑی نعمت قرآن ہے جو صراط مستقیم ہے۔ اب معنوی ربط لکھیں جی۔ پچھلی سورت میں تذکیر بآلاء اللہ تھی، اس صورت میں تذکیر بایام اللہ ہوگی، یعنی دنیا آخرت کی تفصیلی تخویف، جس میں مشرک و منکر قیامت کو اس کے انجام سے ڈرایا گیا۔ گویا پچھلی صورت کی دونوں باتوں کا نمونہ ہے یہ صورت۔ اب دعوے صورت لکھیں، انشاءاللہ آپ کو پوری صورت کی تمام آیتیں جڑتی ہوئی نظر آ جائیں گی۔ تذکیر بایام اللہ، اے انذار المشرکین والمنکرین، اے انذار المشرکین والمنکرین۔ جس طرح میں نے عرض کیا تھا نا کہ دعوے صورت آپ کو ابتدائی آیات میں ہی نظر آئے گا، تو یہاں کیا ہے جی؟ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ۔ اور دعوے کے مطابق اس میں دو دفعہ لفظ آئیں گے، وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، اور آگے کیا آئے گا؟ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقًا۔ اس لیے دو دفعہ اس میں ضرب آئے گی۔ لیکن آپ نے اب تقسیم صورت لکھے نا، اس میں آپ کو سمجھاتا ہوں خلاصہ و تقسیم سورہ۔ دعوے صورت کے بعد 6 عقلی دلائل بر دعویٰ اور 2 دلائل نقلیہ تفصیلیہ، جس میں پہلی دلیل نقلی آیت نمبر 14 سے بصورت تخفیف دنیاوی، اور دوسری دلیل نقلی تفصیلی آیت نمبر 51 سے بصورت تخفیف اخروی۔ اور دلائل عقلیہ میں پہلی 3 دلائل عقلیہ آیت اللہم کے لفظ سے ہوں گی، اور آخری 3 دلائل سوالیہ صیغے پر مشتمل ہوں گی۔ پہلے قسم کے دلائل کے بعد 3 شکوے، اور دوسری قسم کے دلائل کے درمیان میں 1 شکوہ، یعنی ٹوٹل 4 شکوے ہوں گے۔ چونکہ دعویٰ میں انذار 2 قسم کے لوگوں کی طرف ہوگا پچھلی صورت کے نمونے کے مطابق، تو اسی لیے صیغہ ضرب 2 دفعہ ہوگا، وَاضْرِبْ لَهُمْ وَضَرَبَ لَنَا، جس میں مشرکین و منکرین کا انجام بیان ہے۔ اچھا جی، یہ آپ نے خلاصہ لکھا۔ اب اس خلاصہ کو تھوڑا فٹ کرتے ہیں۔ بڑی آسان سی ترتیب بتا دی آپ کو۔ دعوے صورت کے بعد 2 تفصیلی دلائل آئیں گے، دلائل نقلیہ۔ اس میں پہلی جو دلیل نقلی ہے واقعہ پر مشتمل ہوگی جو بطور تخویف دنیاوی کے ہیں، اور دوسری دلیل نقلی وَنُفِخَ فِی الصُّورِ سے ہوگی جو کہ بطور تخویف اخروی کے۔ یہ 2 تفصیلی واقعات ہیں، ایک آخرت کا اور ایک دنیا کا، اور اس میں دلائل 6 قسم کے ہوں گے۔ تو پہلے آپ کو میں دعوے صورت کے بعد دلائل نقلیہ فٹ کرا دیتا ہوں۔ یہ دیکھیں جی، یاسین والقرآن الحکیم، اے یاسین، قرآن کی قسم، یہ قرآن خود گواہ ہے آپ سچے رسول ہیں۔ قرآن کیسے گواہ ہے کہ آپ اسی کی پاور والے دلائل بیان کرتے ہیں، تو یہ سیدھا راستہ جو ہے، تو یہ سیدھے راستے پر ہونا یہ قرآن کی گواہی کے ساتھ ہے۔ قرآن کی قسم بطور شاہد کے ہے، سیدھے راستے پر ہونا قرآن کی گواہی کے ساتھ ہے۔ قرآن کے دلائل خود بتا رہے ہیں کہ آپ سیدھے راستے پر ہیں، لاجواب دلائل ہیں۔ لہذا
آپ نے کام کیا کرنا ہے؟ قوم کو ڈرانا ہے، سیدھے راستے پر جو ہے قوم کو ڈرائیں کہ اس راستے پر آ جاؤ، اس کو نہ چھوڑو۔ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ، اور ڈرانا کیسے ہے جی؟ بِأَيَّامِ اللَّہ، کہیں دنیا میں تمہارے اوپر اللہ کی آفتیں نہ ٹوٹ پڑیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آخرت میں تمہارے اوپر آفتیں نہ ٹوٹ پڑے دنیا میں۔ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اور آخرت میں کہیں نہ تم پر آزمائشیں ٹوٹ پڑیں۔ إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا، دیکھا جی دعوی سورت پورا ہوا کہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے انذار ہی انذار، اللہ اپنے دنوں سے ڈرا رہا ہے، تذکیر بِأَيَّامِ اللَّہ، اے لوگوں ڈر جاؤ، اللہ کے بڑے دن آنے والے ہیں۔ اب مثلا پہلی دلیل نکلی، وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، یہ انطاکیہ والوں کا واقعہ بیان کر دیا۔ ان میں 3 پیغمبر آئے، میں نے آپ کو عرض کیا تھا نا کہ اللہ نے عجیب انداز میں یہاں 3 کا بیان کیا ہے سورۃ سبا کے شروع میں۔ کیوں جی؟ کہ یہ سورت اصل میں تو مشتمل ہوگا یہ حصہ 2 قسم کے مضامین پر، ایک دعویٰ اور دوسرا اس کے نتیجے کے طور پر، یعنی آخرت کا بیان ہوگا اور نتیجے کے طور پر ہوگا کہ دنیا سے اعراض کرو، اسی میں دل لگا کر نہ بیٹھنا۔ اور جب یہ بات ہوئی کہ آخرت اور دنیا بیان ہوگی تو ساتھ ساتھ یہ بھی بیان ہوگا نا کہ جب دنیا کی نعمتیں تمہیں اللہ دے رہا ہے تو اول تو غیر اللہ سے نہ مانگو، اور جیسے جتنے وقت کے لیے دے رہا ہے اتنا وقت ہی، تو دوسری چیز جو آئے گی یہ پھر 2 چیزوں پر مشتمل ہو جائے گی، ساتھ ساتھ مشرکین کو بھی سمجھانا شروع کر دیا جائے گا۔ تو اسی لیے جناب یہ 3 باتیں آ جاتی ہیں اس حصے کے اندر، تو اللہ نے واقعہ بھی عجیب چناؤ کیا کہ جو 3 انبیاء پر مشتمل ہے۔ فعززنا بثالث، یہ آپ کو نقطہ بھی بتایا کہ کتنا خوبصورت قرآن کا سیٹ اپ ہے کہ قرآن اپنے خوبصورتیاں خود دکھا رہا ہوتا ہے۔ اور اس میں پہلا واقعہ آ گیا، اتخذ من دونہ آلہۃ ان یردن الرحمن بضر لا تغن عنی شفاعتهم، میں رحمان کے علاوہ کوئی ایسا الہ بنا لوں جو نہ نفع دے سکے نہ نقصان دے سکے۔ لیکن مرد مومن کی دلیل میں اغلب کیا ہے؟ پہلے نقصان کا ذکر ہے۔ ان یردن الرحمن، کیوں جی مضمون چل رہا ہے فنائے دنیا کا، آخرت کا چل رہا ہے نا، اس لیے اللہ اگر یہ دنیا پر فنا طاری کر دے اور ساری چیزیں واپس لے لے، کوئی ہے جو فائدہ دے دے؟ لا تغنی عنی شفاعتهم، لہذا قرآن مضمون نہیں چھوڑتا۔ مرد مومن کی تقریر میں سیگا بھی ایسا ہے۔ یہ پہلی دلیل نقلی تھی، تخویف دنیاوی بھی آئی کہ دیکھو پھر وہ قوم کیسی بجھی کہ ما ينظرون الا صيحة واحدة ان كانت الا صيحة واحدة فاذا هم خامدون، ہمیں کو بڑے لشکر نازل نہیں کرنے پڑے بلکہ ایک ہی چنگاڑ سے ان کا کام پورا ہو گیا۔ ایک تو تزہید من الدنیا بھی آ گئی تخویف کے رنگ میں کہ ساری پاور اللہ کی ہے، دنیا میں کیا پڑا ہے، بڑی سے بڑی قوم کو اللہ ایک چیز سے تباہ کر دیتا ہے، کوئی بڑے بڑے لشکر بھی ان کے لیے نہیں اتارنے، تزہید من الدنیا بھی آ گئی، اور وہ کوئی آخرت بھی آ گیا کہ دیکھو اللہ نے یک لخت ایک چیز کے ذریعے، ایک چیخ کے ذریعے فنا کر دیا، اسی طرح قیامت بھی ایک چیخ کے ذریعے برپا ہو جائے گی۔ ایک سور اسرافیل آئے گا، ونفخ فی الصور فاذا هم من الاجداث، اسی لیے اس صورت میں شروع میں نفخ فی الصور آیا، دلیل کا انداز بھی وہی، تخفیف کا انداز بھی ہوئی، یہ پوری ہوئی جی۔ ونفخ فی الصور آیت نمبر 51 میں آئے، ونفخ فی الصور فاذا هم من الاجداث۔ دوسری دلیل نقلی از آخرت کو دلیل نقلی کے طور پر پیش کیا، اور بطور تخفیف اخروی بھی ہے کہ نفخ فی الصور، جس طرح تخفیف دنیاوی میں ایک ہی چنگاڑ سے قوم کا کام تمام ہوا تھا، اسی طرح ایک ہی چنگاڑ آئے گی جس سے قیامت برپا ہو جائے گی۔ پھر سارے کہہ رہے ہوں گے یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، اور ان اصحاب الجنت اليوم ضمناً بشارت تو ہے لیکن اصل میں تخفیف دکھانا مقصود تھا کہ جب وہ خوشیوں میں ہوں گے اور یہ پریشانیوں میں ہوں گے، وہاں اعلان جو ایسا تخفیف والا ہوگا، کیا اعلان؟ کہ وامتازوا اليوم ایھا المجرمون۔ دیکھا کہ تخفیف بشارت کے ضمن میں بھی تخفیف کا صیغہ غالب کیا۔ وَأَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ، تمہیں میں نے کہا نہیں تھا اے بندو کہ دنیا میں شیطان کے بندے بن کر نہ رہنا، میں اللہ کے بندے بن کر رہنا۔ وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، آج تو تمہارے ہم اتنا اختیار ہے کہ تمہارا ہم انجام یوں بھی کر سکتے ہیں کہ اليوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم، تمہارا ایک ایک عضو بولے گا،
دیکھا جی، تو آخرت کا ڈراوا بھی دے دیا اور دلیل نقلی بھی سنا دی. یہ 2 دلائل نقلیہ پورے ہوئے. اب اس میں 6 دلائل عقلیہ آئیں گے. پہلے 3 دلائل عقلیہ کیسے بتائے تھے جی؟ آیت اللہم کے سیغے سے. آیت نمبر 33 دیکھو، وآیت اللہم الارض المیتہ. آیت نمبر 37 دیکھو جی، وآیت اللہم اللیل نسلخ منہ النار. آیت نمبر 41 دیکھو جی، وآیت اللہم انا حملنا ذریتہم. تو یہ اللہ تعالیٰ نے آیت اللہم کے لفظ سے جو ان کو دلائل دیے، تو چونکہ 3 دیے ہم اس کو 3 گن رہے ہیں، ورنہ تو آیات زیادہ ہیں. چونکہ اللہ کریم کا ترتیب یہی رہی اس صورت کے اندر، تو ہم بھی اوفق من الفاظ رہیں گے انشاءاللہ. پہلی قسم کی دلیل ذرا دیکھو، مردہ زمین کے اندر انگوریاں ڈال کر، زرخیزیاں ڈال کر اس کو آباد کیا ہے. اس میں انگوریاں ڈالی، اس میں باغات لگائے تمہارے کھانے کے لیے بھی. اس میں چیزیں آئیں، اس کے اندر چشموں کے چشمے بھی اللہ تعالیٰ نے نکال دیے. کیا سمجھ آیا؟ سبحان الذی خلق الازواج کلھا. پہلی بات تو یہ سمجھ آئی کہ اللہ شریکوں سے پاک ہے. پہلی تو یہ سمجھ آئی. اور دوسری کیا اس میں سمجھ آئی کہ افلا یشکرون، کیا یہ اللہ کی قدر نہیں کرتے؟ اللہ جو کہہ دے اسی طرح کیا نہیں ہوگا؟ دوسری بات بھی سمجھ آ گئی. اچھا جی، اگلی دلیل دیکھو، وآیت اللہم اللیل. یہ رات دن کا نظام کیسے طاری ہوتا ہے؟ یہ سورج اور چاند سے اللہ نکال لاتا ہے. سورج اور چاند کبھی آپس میں ٹکرائے نہیں، دن اور رات نے کبھی اپنا نظام بدلا نہیں. ساری کی ساری کائنات کے اندر تیر رہے ہیں، کوئی ان کو پکڑنے جکڑنے والا نہیں ہے. کل فی فلک یسبحون. اس سے کیا سمجھ آیا ہے؟ اس سے یہ سمجھ آیا جو وقت مقرر ہو چکا ہے اس وقت سے پہلے قیامت نہیں آئے گی، نہ اس وقت کے بعد قیامت آئے گی. اور جس طرح یہ ساری چیزیں تیر رہی ہیں نا، ان کو تیرا بھی اللہ سکتا ہے اور تیرائی ہوئی چیزوں کو ڈبو بھی اللہ سکتا ہے. اللہ کسی لمحے اس کو ختم بھی کر سکتا ہے. یہ سمجھ آیا؟ اگلی دلیل دیکھو جی، وآیۃ لہم انا حملنا ذریتہم فی الفلک المشحون. بھری ہوئی کشتیاں تمہیں کیا سمجھا رہی ہوتی ہیں؟ بھری ہوئی کشتیاں یہ سمجھا رہی ہیں آخر کوئی تو ہے جس نے ان پانیوں کے سینوں پر ان بھری ہوئی کشتیوں کو، مشحون کا لفظ ہے نا، ہم نے اس کو زائد نہیں گننا، بھری ہوئی کشتیوں کو پانی کے سینے پر اللہ ٹھہراتا ہے. وَإِن نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ. اور بھری ہوئی کشتیاں تباہ بھی تو ہو جاتی ہیں. اگر یہ پکا نظام ہوتا کہ پانی کبھی ڈبو ہی نہیں سکتا تو پھر ان بھری ہوئی کشتیوں کو کبھی ڈبو کیوں دیا جاتا؟ وَإِن نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ. اور ایسے لمحے اللہ ان کو غرق کر دیتا ہے کہ فلا صریخ لہم، چیخنے کی بھی اجازت نہیں ملتی. کیا سمجھ آئی؟ اس سے یہ سمجھ آئی کہ اس بھری ہوئی دنیا کو اللہ یک لحظہ بھی ختم کر سکتا ہے، اور اس بھری ہوئی کشتی کو چلانے والا بھی اللہ ہے. لہذا کشتیوں میں بھی پکار کے لائق اللہ کی ذات ہے. یہ 3 دلائل ہے. اچھا، 3 دلائل کے بعد 3 شکوے اللہ بیان کریں گے. نمبر 1، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ. اور آگے وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ. 3 شکوے. جب انہیں کہا جائے ان چیزوں کو دیکھ کر کوئی آخرت کی تیاری کر لو، اتقوا، اللہ کی نافرمانیوں سے بچ جاؤ. اور ان کو کہا جائے کہ یہ زمین کی چیزیں تمہیں اللہ نے دی ہیں آخرت کی تیاریوں کے لیے، انفقوا مما رزقکم اللہ. آؤ جی، اب یہ بہت بڑا اشکال ہے. سورہ یاسین میں مضمون بھی کوئی اور چل رہا ہے، انفقوا مما رزقکم اللہ یہاں کیوں آیا؟ تو اب مضمون آپ پڑھیں گے نا تو آپ کو جواب مل جائے گا کہ دیکھو کہ زمین کی جتنی بھی چیزیں اللہ نے بنائی ہیں تو اللہ کی آخرت کی تیاری ان میں سے کر لو. انفقوا مما رزقکم اللہ. تو ان کی حالت کیا غیر ہو جاتی ہے کہ اول تو یہ آخرت کی تیاری میں تقوی بھی نہیں کرتے اور خرچ بھی نہیں کرتے، بلکہ یہ کہہ بیٹھتی ہیں وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ. اچھا پھر قیامت کب آئے گی؟ حالانکہ ان کو پوچھنے سے تعلق ہی نہیں ہے کب آئے گی. جب آئے گی تو کچھ کرنے کی طاقت بھی ان کے پاس نہیں رہے گی، ابھی تیاریاں کر لو. دیکھو جی، فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً. جب آئے گی تو تیاریوں کی طاقت. یہ دیکھو 3 دلائل کتنی خوبصورتی سے فٹ ہوئے. اب اگلے 3 دلائل آپ کو کیا کہا تھا جی؟ سوالیہ نشان پر مشتمل ہوں گے، سوالیہ الفاظ پر. دیکھو آیت نمبر 71 میں دیکھو، اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما. اسی طرح آیت نمبر 77 میں دیکھو، اولم یر الانسان انا خلقناه من نطفہ. ذرا دیکھو تو صحیح کہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے چوپائے بنائے.
مما عملت ایدینا، کیا مطلب؟ اس میں کائنات کے کسی اور کی کاریگری شامل نہیں ہے، کسی اور الہ نے کچھ ذرہ بھی نہیں بنایا۔ کبھی ہم 2 ٹانگوں والے جانور بناتے ہیں تو کبھی 4 ٹانگوں والے بناتے ہیں، کبھی 4 ٹانگوں والے بنا کر تمہیں اٹھا نہیں سکتے، تمہیں کھلاتے ہیں، اور کبھی 4 ٹانگوں والے بناتے ہیں جو تمہیں اٹھا بھی سکتے ہیں۔ یہ ہم نے اپنی قدرت کی کاریگریوں سے بنایا ہے۔ مما عملت ایدینا کی طرف توجہ کروائی۔ دیکھتے ہو فہم لہا مالکون، تم ان کے مالک بن بیٹھتے ہو، پھر ان کو اتنا دیو ہیکل بنا کر اس کے باوجود ہم نے تمہارے سامنے عاجز کر دیا ہوتا ہے۔ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ، اس کے علاوہ بھی کئی منافع ہیں ومشارب۔ یہ دیکھ کر افلا یشکرون، اللہ کی قدر نہیں آتی کہ اللہ جو بنا سکتا ہے وہ لے جا نہیں سکتا؟ اور دوسرا کیا تمہیں یہ نہیں سمجھ آتی وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً؟ اب بھی دیکھو نا، پہلے قسم کے دلائل میں بھی 2 نتیجے، یہاں بھی 2 نتیجے، وہاں بھی پہلی دلیل کے بعد 2 نتیجے تھے، یہاں بھی پہلی دلیل کے بعد 2 نتیجے ہیں۔ دیکھا؟ اور اولم یر الانسان انا خلقناہ، اچھا جانوروں کو تو دیکھ رہا ہے، اپنے آپ کو بھی دیکھ لے۔ انا خلقناہ من نطفہ، ایک پانی کا ذرہ تھا، تجھے ہم نے اسے بنایا۔ فاذا هو خصیم مبین، یہ بولنے والی زبان کہاں سے آ گئی؟ یہ کچے دلائل دینے والی زبان پیدا آخر کس نے کی ہے جو ہمارے ساتھ وہ جھگڑتا ہے؟ یہ پیدا بھی تو اللہ نے کیا ہے، تو اللہ اس کو ختم بھی تو کر سکتا ہے، بند بھی تو کر سکتا ہے، اور تو اسی پر لڑ پڑتا ہے ہمارے ساتھ کہ وَضَرَبَ لَنَا، یہ دیکھو چوتھا شکوہ آ گیا، وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقًا قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، یہ کہتا ہے ہمارے لیے مثالیں بیان کرتا ہے کہ یہ دیکھو مسلی ہوئی ہڈی کو پھنکار دوں، اسے کون دوبارہ زندہ کرے گا؟ وَهِيَ رَمِيمٌ، اس کو کہے یہ تیری بولنے والی زبان کس نے بنائی ہے؟ اس کو صرف اتنا کہہ دیں۔ اگلی دلیل کس طرح پر ہے؟ جواب شکوہ قل یحییھا الذی انشأ اول مرہ، کہ جس نے پہلی دفعہ اس کو بنایا ہے نا، ہڈی بنا دیا ہے، اب بھی اس کو بنائے گا۔ تو یہ چوتھا شکوہ بھی ہے، اور اولیس الذی خلق السماوات کے بعد یہ 5ویں آخری دلیل بھی ہے، یہ بھی صیغہ سوال پر مشتمل ہے۔ اولیس الذی خلق السماوات، جو اللہ آسمان و زمین کو بغیر نقشے کے بنا سکتا ہے، کیا انسان کو دوبارہ نہیں بنا سکتا؟ مثلہم، ایک چیز کا نقشہ بھی کائنات میں آ گیا، کیا اب بنانا مشکل ہے؟ عقل سے بعید ہوتا، ناممکن تھا، تو یہ تمہارے سامنے ہوتا نا، جس کا نقشہ بھی نہیں ہے، اب نقشہ تو بن چکا ہے۔ مثلہم، کیا اب اللہ اس کو نہیں بنا سکتا؟ بلا وہو الخلاق العلیم، اللہ تو یوں پیدا کر سکتا ہے، اللہ کا کوئی بھی کام ہو، چاہے پیدا کرنے والا، چاہے دنیا کو لانے والا، چاہے دنیا کو لے جانے والا، وہ اتنا کرتا ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ سو کیا سمجھ آئی؟ 2 چیزیں سمجھ آئی۔ فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء، نمبر 2 وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ پہلا یہ سمجھ آیا ان 6 دلائل سے، 2 تخفیفیں اور 2 دلائل نقلیہ سے، یہ سمجھ آیا اللہ شریکوں سے پاک ہے، اللہ جیسا اور کوئی نہیں، اور یہ بھی سمجھ آیا کہ ہم نے لوٹ کر بھی اللہ کی طرف جانا ہے، لہذا یہ انجام آ گیا۔ کتنے دلائل عقلیہ جی؟ 6 دلائل عقلیہ، 2 دلائل نقلی تفصیلی، 4 شکوے اور دعوے صورت۔ اب اس میں کوئی آیت ایسی نہیں تھی جو زائد رہ گئی، نہیں ایک آیت رہتی ہے بھائی، کون سی؟ وہ ذرا دیکھ لو، آیت نمبر 69، وما علمناه الشعر وما ينبغي له ومن نعمره ننكسه في الخلق افلا يعقلون۔ یہ 2 آیتیں کیسے فٹ ہوں گی؟ یہ آیتیں، پہلی جو آیت ہے ومن نعمره ننكسه، یہ ترغیب الی الاخرہ ہے، وما علمناه الشعر تسلی ہے برائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، برائے داعی، کہ دیکھو لوگو تمہیں اپنے صبح و شام دیکھ کر یہ اندازہ ہو جائے گا کہ ہم جو عمر تمہیں دے رہے ہیں، عمر زیادہ ہوتی جاتی ہے اور تم تخلیق میں کمزور ہوتے جاتے ہیں۔ من نعمر ہو ننکسہ فی الخلق، جتنی عمر زیادہ دیں اتنی طاقت ہم تھوڑی دے رہے ہیں۔ اسی طرح زمین کی آبادیاں جتنی زیادہ کرتے ہیں اس کی عمر فنا ہوتی جا رہی ہے۔ ترغیب الی الاخرہ ہے۔ وما علمناه الشعر وما ينبغي له، اے میرے پیغمبر آپ کو ہم بے حقیقت علم نہیں سکھوائے، ہم نے آپ کو بے حقیقت، کیونکہ تخیلات پر مشتمل چیز کو شعر کہتے ہیں نا، وہ زیادہ مضامین اس کے تخیلات پر ہوتے ہیں، حقائق سے ان کا تعلق ہو یا نہ ہو۔
خیالات کی دنیا ہوتی ہے. ہم نے آپ کو تخیلات کا علم نہیں سکھایا جو بے حقیقت ہوتا ہے. تو بے حقیقت قیامت کی دعوت ہم آپ کو کیسے دلوائیں گے؟ بے حقیقت اگر چیز ہوتی قیامت تو اس کی دعوت کیسے دلواتے؟ یہ تسلی آ گئی. یہ 2 آیتیں رہتی تھیں، اب یہ بھی پوری ہو گئی. ترغیب اور تسلی درمیان میں آ گئی دلائل کے زمن میں. اور جی آپ کی سورہ یاسین بھی یہ خلاصتاً ختم ہوئی. وما علینا الا البلاغ.